عالیہ کے گھر میں آنے والا وہ ڈرائیور کون تھا جو اس کا شوہر بن گیا؟ آئیے آپ کے سامنے یہ پراسرار اور سنسنی خیز داستان پیش کر رہے ہیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ڈرنا لازمی ہے۔ گھر کے تمام لوگ ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ باہر سخت لو چل رہی تھی، جھلسا دینے والی۔ اس نے اداسی سے کھڑکی کھولی اور لو کا تھپیڑا جیسے اس کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور اس کا گال لال ہو گیا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کی۔ اف میرے اللہ، کیسی شدید لو چل رہی ہے، اس نے سوچا، اور چٹکنی لگا کر واپس اپنے بستر کی طرف چل پڑی۔ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی کی سوئیاں 2 بجا رہی تھی۔ اسے ٹھیک 4 بجے کچن کی طرف جانا تھا۔ شام کی چائے ٹھیک 5 بجے لگتی تھی۔ دن رات کی جھڑکیاں، بات بات میں تانے، ہر قدم پر بے عزتی، طرح طرح کے الزامات، دن رات کی گھٹن۔ اس کی زندگی میں تمام لوازمات تھے، لیکن اس کا حسن شاید انہی لوازمات سے نکھر رہا تھا۔ ایسی بھی کیا زندگی، ایک لمحے کا سکون میسر نہیں تھا، لیکن حسن و جوانی تھی کہ پھوٹی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام محرومیوں کی کسر اسے حسن دے کر پوری کر دی تھی، لیکن کسی کام کا یہ حسن نہیں جو ہر وقت ملامت کا شکار بنا رہتا تھا۔ چچی اماں کا تو بس نہیں تھا، ورنہ زہر دے کر ہلاک کر دے۔ وہ اس حسن و جوانی پر کڑی تنقید کرتی تھی۔ 12 سال کی عمر تھی جب ماں اور باپ کار کے حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ خود اسکول میں تھی جب اسے حادثے کی اطلاع ملی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ پورے 4 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ دادی اماں بیٹی کی نشانی کو گلے لگا کر لے آئیں، لیکن چچی کو اس نشانی سے ہمیشہ سے چڑ تھی اور اب تو مستقل عذاب بن رہی تھی۔ بہرحال دادی کی زندگی میں تو ان کی نہ چل سکی، لیکن دادی کی آنکھ بند ہوتے ہی اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ دادی کے علاوہ گھر کا ہر فرد اس سے نفرت کرتا تھا۔ چچا جان تو بیوی کے غلام قسم کے انسان تھے۔ بھائی کی نشانی پر کبھی رحم ہی نہیں آتا تھا۔ چچی جان کے قہر کی وجہ سے وہ انسان خاموش رہتا تھا۔ وہ ہر عذاب کو خاموشی سے جھیل رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی بہار نہ تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا آنے والا کل کیا ہوگا۔ بستر پر بیٹھی وہ انہی خیالات میں نہ جانے کب تک کھوئی ہوئی تھی۔ اس دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی نے 3 بجائے اور وہ خیالات کے بھنور سے نکل آئی۔ ابھی تو 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اگر لیٹ گئی تو شاید نیند آ جائے، اور یہ نیند اس کے لیے قیامت ثابت ہوتی۔ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو گھر والے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ کمرے میں تنہا بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگا۔ وہاں لو چل رہی تھی، ورنہ باغ میں چلی جاتی۔ لو کیا کرے گی، اچھا ہے بیمار ہو جاؤں، کچھ دن تو سکون سے مل جائیں گے۔ مر بھی جاؤں تو کیا ہے، کون سی قیمتی زندگی ہے جو کسی کو تکلیف ہوگی، اس نے سوچا، اور کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر قدم رکھتے ہی گرمی کی حقیقت معلوم ہوئی۔ در حقیقت آگ برس رہی تھی، البتہ برگد کا سایہ دار درخت جھوم رہا تھا جس کے نیچے مالی کی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے درخت کی طرف بڑھ گئی۔ برگد کا سایہ بے حد خوشگوار تھا۔ ابھی وہ بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور وہ چونک پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک سایہ سا اس کے سر سے گزر گیا، لیکن پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، قدموں کی چاپ کیسی تھی؟ ممکن ہے کوئی گلہری سوکھے پتوں سے گزر کر پیڑ پر چڑھ گئی ہو، اس نے سوچا، اور پھر سکون سے ہو گئی۔ لیکن وہ سایہ، نہیں، یہ میرا وہم ہوگا۔ پھر وہ پیڑ کو دیکھنے لگی۔ وہ چمکدار چیز کیا تھی جسے وہ بہت دیر سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں اس نے ابھی تک سوچا نہیں تھا۔ ایک سفید سی چمکدار چیز۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے برگد کی جڑ سے
وہ سفید رنگ کا خوبصورت پتھر اٹھا لیا جو دل کی شکل میں تراشا ہوا تھا۔ اس کے حصوں پر مٹی لگی ہوئی تھی جسے اس نے دوپٹے سے صاف کر لیا اور پھر اپنے پاس رکھ لیا کہ یہ میرا ہے۔ اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز آئی، شکریہ۔ ایک بار پھر وہ اچھل پڑی۔ اس بار اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا، ضرور کوئی اجنبی آواز تھی جس نے شکریہ کا لفظ ادا کیا تھا۔ وہ بدحواسی سے کھڑی ہو گئی، کون ہے؟ اسے پھر وہ چاپ اور سایہ نظر آیا۔ اس نے بوکھلا کر چاروں طرف دیکھا اور پھر اس کی نگاہ درخت کی جانب اٹھ گئی۔ ممکن ہے کوئی اوپر درخت پر چھپا ہوا بیٹھا ہو اور اسے پریشان کر رہا ہو، لیکن پیڑ کے پتے سنسان تھے۔ اوپر تک درخت بالکل صاف تھا۔ اسے کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر دن بھر کے کام کرنے کے لیے وہ کچن کی جانب چل دی۔ ہر ایک کی خدمت کرنے کے بعد رات میں وہ فارغ ہوئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے گہری گہری سانسیں لی۔ دن بھر کی تپش کے بعد کمرہ اب بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اسے اچانک اپنی ماں کی یاد آئی اور وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگی آئینے میں۔ مرحوم ماں کے چند جوڑے اب بھی اس کے پاس موجود تھے، قیمتی جوڑے جنہیں وہ کبھی بھی کمرے میں پہن لیتی تھی۔ آج بھی نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ کوئی عمدہ لباس پہنے، اور یہ خواہش اتنی شدید ہوئی کہ وہ اس سے باز نہ رہ سکی۔ اس نے الماری کھول کر ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور اس کو پہن لیا۔ اپنے آپ کو وہ ابھی آئینے میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی کانوں میں مردانہ آواز گونجی، چشم بد دور، کتنی خوبصورت لگتی ہیں آپ۔ وہ اچھل پڑی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اس نے مسحری اور پھر پورے کمرے کے دوسرے کونوں میں دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ یہ میرے کان کیوں بجنے لگے ہیں؟ آخر اس وقت شکریہ کی آواز، اور اب اس تصور کے ساتھ ایک اور انکشاف ہوا۔ شکریہ والی آواز اس آواز سے مختلف نہیں تھی، ایک ہی آواز، اور یہ نرم نرم انداز کون ہے؟ کس کی آواز ہے؟ وہم، صرف وہم، ورنہ اور کون آ سکتا تھا؟ اس نے پھر دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رات اپنی تھی، اب کسی کے بلانے کے امکانات نہیں تھے۔ انہی کپڑوں میں بستر پر آ لیٹی، تکیا اونچا کر کے وہ دراز ہو گئی۔ لیٹے لیٹے اسے اس خوبصورت پتھر کا خیال آیا۔ اس نے سائیڈ ریک کی دراز کھولی اور پتھر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کتنا پیارا پتھر ہے، وہ سوچنے لگی، اور پھر اسے چمکانے کے لیے اس نے اسے اپنے لباس سے رگڑا۔ پتھر در حقیقت چمک اٹھا، لیکن اس کے ساتھ کمرے کے اوپر روشن دان سے کوئی پرندہ اندر گھس آیا۔ پہلے ایک، پھر دو، پھر تین، پھر چار۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ یہ چمگادڑیں تھیں، اور ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے اتر آئیں اور اچانک لمبی ہو گئیں۔ عالیہ کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں۔ وہ ان چمگادڑوں کو عجیب روپ اختیار کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بھیانک شکلیں تھیں۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز بھی دہشت کی وجہ سے نہ نکل سکی۔ خوف سے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عالیہ، ہم تمہارے غلام ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں۔ ہم کسی بھی حالت میں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم سے خوف نہ کھاؤ۔ کاش ہم کسی خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آتے اور تم ہم سے خوفزدہ نہ ہوتی۔ کیا یہ خواب ہے؟ عالیہ نے سوچا اور آنکھیں ملنے لگی، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت 3 انسانی ہیولے اس کے سامنے تھے۔ ان کی شکلیں بھیانک ضرور تھیں، لیکن الفاظ اور لہجہ بہت نرم تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ تمہارے خادم، ہمیں حکم دو، ہم کیا کریں؟ ہم تمہارے لیے ہر کام کر سکتے ہیں۔ میں کیا حکم دوں؟ مگر تم میرے غلام کیسے بن گئے؟ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وہ وقت کب آئے گا؟ عالیہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ وہ تینوں ادب سے اس کے سامنے جھکے کھڑے تھے۔ اگر کوئی کام نہیں ہے تو ہمیں اجازت دیجیے، کیا ہم جا سکتے ہیں؟ ہاں تم جاؤ، اللہ کے لیے جاؤ۔
ہم حاضر ہوتے رہیں گے. اگر آپ ہم سے خوف کھاتی ہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی. آپ دل سے یہ خوف نکال دیں. اور ہاں، ہمارے جانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی یقیناً. آپ ہمارے بارے میں سوچتی رہیں گی، اس لیے آپ یہ شربت پی لیں، آپ کو پرسکون نیند آ جائے گی. ان میں سے ایک نے اوپر ہاتھ بڑھایا اور عالیہ نے اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت شربت کا گلاس دیکھا جس میں ہلکے گلابی رنگ کا شربت تھا. عالیہ یوں ہی خوفزدہ تھی، لیکن گلاس اس کے بالکل قریب تھا. دودھ جیسے گاڑھے شربت سے نفیس خوشبو اٹھ رہی تھی. نہ جانے وہ کیا تھا، لیکن وہ تینوں اس کے قریب کھڑے تھے، اس لیے اس نے جلدی سے شربت اپنے ہاتھ میں لیا اور منہ سے لگا لیا، اور پھر گلاس اس وقت ہٹا جب شربت ختم ہو گیا. بلا شبہ اس نے اتنا خوش ذائقہ شربت اس سے پہلے نہیں پیا تھا. ایک لمحے میں اسے ایسا محسوس ہوا جسے اس کا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا ہو. صبح اس کی آنکھ کھلی تو 7:45 بج رہے تھے. اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. آج ضرور میری شامت آ جائے گی. 8 بجے ناشتہ نہ ملا تو سب کو. اف اللہ، میری مشکل آسان کر. وہ روتے ہوئے اپنے کپڑے بدلنے لگی اور بھاگتی ہوئی جب کچن میں آئی تو اس کے پاؤں جم گئے. نہ جانے ناشتہ کس نے تیار کیا تھا. تمام ناشتہ تیار تھا اور بس اس کو لے کر جانا تھا ڈائننگ ہال میں. وہ سمجھ نہیں پائی، بس اتنا سمجھی ہو سکتا ہے اس کی غیر موجودگی میں گھر والوں نے ناشتہ تیار کر لیا ہوگا. تو پھر تو آج میں گئی. نظریں جھکائے میز کے قریب پہنچی تمام ناشتہ لے کر، لیکن کسی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. اس کو بہت حیرت ہوئی کہ آخر ماجرا کیا ہے. پھر اسی وقت فوزی خالہ نے پیالی آگے بڑھائی. میرے لیے چائے ڈال دو. اور وہ کسی ویٹر کی طرح آگے بڑھی. اس نے فوزی خالہ کی پیالی میں چائے بنائی اور پیچھے ہٹ گئی. پھر بھول گئی. روزانہ کہتی ہوں میرے چائے میں نمک ڈال دیا کرو، مگر شہزادی کو تو یاد کہاں آ سکتا ہے. فوزی خالہ کو تو آج موقع مل گیا تھا. اس نے جلدی سے اپنی غلطی محسوس کی اور نمک دانی سے تھوڑا سا نمک نکال کر فوزیہ خالہ کی چائے میں ڈالنے لگی ہی تھی کہ ان کو تو ایک اور موقع ہاتھ میں آ گیا. انہوں نے کہا، اب رہنے دو، اب کرو گی تو کیا فائدہ، میں خود ہی ڈال لیتی ہوں، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں. وہ نمک دانی لے کر کرسی پر بیٹھی، لیکن نہ جانے کرسی کیسے پیچھے کھسک گئی اور فوزی خالہ بری طرح نیچے گری. گرتے گرتے انہوں نے میز کی ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن چائے کی پیالی ہاتھ میں آ گئی. نتیجہ وہ نیچے گری اور چائے ان کے اوپر. فوزی خالہ کی چیخوں نے زمین و آسمان ایک کر دیے تھے. چائے کھولتی ہوئی تھی اور ان کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی. وہ ذبح ہوئے کبوتر کی طرح پھڑ پھڑانے لگی اور سب لوگ ان پر دوڑ آئے. ابھی وہ حیران اور پریشان کھڑی فوزی خالہ کی حالت دیکھ رہی تھی کہ اس کے کان کے قریب مکھی کی سی بنبناہٹ گونجی. آپ کو ستانے والوں کو آپ کے غلام معاف نہیں کریں گے. جو بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا ہم اس کا برا حشر کر دیں گے. وہ پھر خوف سے اچھل پڑی. یہ الفاظ سماعت کا وہم نہیں تھے، بالکل صاف الفاظ تھے، اور آواز بھی وہی تھی جو اس نے ان خوفناک لمبے دانتوں والی چمگادڑوں کی سنی تھی. اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا. وہ معصوم اور سیدھی سادی ضرور تھی، لیکن پے در پہ واقعات کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی. وہ سمجھ گئی کوئی ایسا ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے. برکت کے نیچے ملنے والا وہ پتھر، شکریہ کے الفاظ، پھر رات کو نظر آنے والی شکلیں، شربت، اور پھر صبح کو ناشتے کی تیاری، یہ سب کیا ہے؟ دل لرز رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک انجانی سی خوشی بھی تھی. پراسرار قوتیں اس سے کیا چاہتی تھی؟ کہیں یہ اسے نقصان نہ پہنچائے، اور وہ کافی دیر تک ناشتے کی میز کے پاس کھڑی رہی. تھوڑی دیر بعد چچی اماں اندر داخل ہوئی. اب یہاں کھڑی سو کیوں بنا رہی ہے؟ جاؤ خوشی سے ناچو، گاؤ، عیش کرو، تمہاری دل کی مراد پوری ہو گئی. ابھی جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ بری طرح اچھلی اور پھر مسلسل اچھلتی رہی. اس کے ساتھ ہی ان کے منہ سے ارے ارے نکل رہا تھا. چچی اماں خاصی موٹی تھی اور ان کا اچھلنا بہت مشکل تھا، لیکن اس وقت وہ دیوانہ وار اچھل رہی تھی. پھر ان کے منہ سے نکلا، اری او کم بخت، دیکھ دیکھ تو صحیح،
मेरी कमीज में क्या घुस गया है। और आलिया दौड़ी, उसने बमुश्किल कमीज हटाई तो एक छिपकली निकलकर फर्श पर दौड़ने लगी। चची अम्मा की चीखें भी खाला फौजी से कम न थी। वो छिपकली से बहुत डरती थी और ये तसव्वुर उनके लिए जान लेने वाला था कि उनके बदन से छिपकली रेंगती रही थी। क्या हुआ बेगम, क्या हुआ? चाचा जान ने घबरा कर पूछा। चाची अम्मा पसीने में शराबोर हो रही थी। उखड़े हुए सांस से बोली, बच गई, आज तो बच गई। छिपकली चढ़ गई थी कमर पर। अल्लाह इस बच्ची को खुश रखे। जान जोखों में डालकर अगर छिपकली ना निकालती तो मेरा तो हशर ही बिगड़ जाता। बड़ी मुश्किल से उन्होंने आलिया की तारीफ की थी। दिन यूं ही गुजरते रहे और इसी तरह के वाकयात पेश आने लगे। जैसे ही वो लोग आलिया पर जुल्म करते, उनके साथ कोई न कोई हादसा पेश आ जाता। चाचा जान अक्सर चची जान को समझाते रहते थे कि तुम आलिया से अपना रवैया ठीक कर लो। मेरे भाई की बेटी है, यतीम है, उसके साथ इतना जुल्म न करो। उस दिन भी वो सख्त लहजे में उनको समझा रहे थे कि उसी वक्त एक मुलाजिम अंदर आ गया। साहब, एक शख्स आया है, कह रहा है ड्राइवर के बारे में इश्तिहार पढ़कर आया है, मुलाजमत का ख्वाहिशमंद है। और फिर चाचा जान ने उसकी बात सुनकर आलिया को अपने साथ लिया और दरवाजे पर आ गए। आलिया ने उसको जब देखा तो अपनी आंखें बंद करना भूल गई। इतना खूबसूरत वो मुलाजिम था। नीली आंखें, दूध जैसा रंग, सुनहरे बाल, दुबला पतला नौजवान, चेहरे से शराफत टपक रही थी। वो अंदर आ गया। उसने अदब से सलाम किया और एक तरफ खड़ा हो गया। चाचा जान ने उसे सर से पांव तक देखा और कहा कि बैठ जाओ। एक कुर्सी पर बैठ गया। तालीम याफ्ता हो? जी हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है? जी हाँ। और फिर कुछ सवालात पूछकर चाचा जान ने उसको अपने घर में रख लिया। आलिया नहीं जानती थी वो क्यों उसके करीब होती जा रही थी। उसका चेहरा जब से देखा था वो उसी के बारे में सोचती थी, जबकि आज तक किसी अजनबी को उसने नजर भरकर देखा भी नहीं था। उसका नाम सलमान था। सलमान, उसकी नीली आंखें कितनी पुरकशिश थी। न जाने बेचारा किन हालात का शिकार होगा। करीब हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वो उससे मोहब्बत करने लगी है, लेकिन इजहार नहीं किया था। सलमान भी उसके करीब हो रहा था। अक्सर उन दोनों की मुलाकात होती रहती थी और फिर सलमान ने उससे कहा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ मिस आलिया। कहीं मेरी मोहब्बत एकतरफा तो नहीं? खुदारा अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दें। मैं मामूली इंसान हूँ, अपनी दुनिया में लौट जाऊंगा। अपनी दुनिया में लौट जाओ सलमान। तुम न जाने क्या सोच रहे हो। ये माहौल, ये घराना तुम्हें कबूल नहीं करेगा। लाख यहाँ मेरी इज्जत ना सही, लेकिन वो लोग कभी भी पसंद नहीं करेंगे कि मैं एक ड्राइवर के साथ शादी करूं। मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ आलिया। मुझे सिर्फ अपनी मर्जी बता दो, बाकी मामलात मैं किस्मत पर छोड़ दूंगा। अगर मैं तुम्हारी मर्जी के बाद तुम्हें हासिल करने में कामयाब ना हो सका तो मुझे तुमसे शिकवाना होगा। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ सलमान। मैं तुमसे दीवाना वार मोहब्बत करती हूँ। मेरी दुनिया में तुम्हारे सिवा रखा ही क्या है। मैं एक बदनसीब लड़की हूँ। मेरा अल्लाह न करे मेरी नहुसत का साया भी तुम्हारे ऊपर पड़े। यहाँ से मुलाजमत छोड़ दो, कहीं और चले जाओ। ये जालिम तुम्हारी जिंदगी भी खराब कर देंगे। वो बोलती जा रही थी और सलमान के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अल्लाह करे तुम्हारी पूरी जिंदगी मुझे मिल जाए। तुम खुद को मनहूस क्यों कहती हो? तुम इन लोगों को नहीं जानते सलमान। ये सब लोग मुझे नहीं जानते आलिया। बाकी मामलात मुझ पर छोड़ दो, सलमान ने बड़े एतमाद से कहा। और न जाने क्यों आलिया के दिल को ढारस हो गई। दूसरे दिन दोपहर को जब बरगद के दरख्त के नीचे उनकी मुलाकात हुई तो सलमान मुस्कुरा रहा था। क्या बात है, आज मैंने हवा दे दी है इस बात को कि मैं तुम्हारे घर वालों का सामना करूंगा। वो देखो, सलमान ने इशारा किया और आलिया ने दरवाजे की तरफ देखा। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। खाला फौजी उसी की तरफ आ रही थी। दूसरे ही लम्हे सलमान ने उसे बाजुओं की गिरफ्त में ले लिया। खाला फौजी ने दूर से उन दोनों को देखा और कानों को हाथ लगाने लगी
اور پھر واپس چلی گئی۔ عالیہ کا دل بری طرح اچھل رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، سب ہماری مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو؟ تمہاری موت نہیں، دونوں کی زندگی کا سامان کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ کمرے میں آ گئی۔ دوسرے دن اسے خوف سے بخار ہو گیا۔ ناشتہ تو اس کے مہربان غلاموں نے تیار کر دیا تھا۔ بخار کے عالم میں وہ ناشتہ لے گئی۔ اس نے عظمیٰ اور شمسہ کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دیکھی۔ پول کھل گیا، اس نے سوچا، اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ برگد کے درخت کے نیچے بھی نہ جا سکی۔ اس کی خاموشی سے اس کا دل دہل رہا تھا۔ 2 بجے تھے۔ سلمان دبے پاؤں اس کے کمرے میں گھس گیا اور وہ اچھل پڑی۔ کیا کر رہے ہو سلمان؟ اللہ کے لیے باز آ جاؤ۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اوہ، تمہیں تو بخار ہے، شاید خوف کی وجہ سے۔ آؤ تمہیں تماشا دکھاؤں۔ اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی سلمان اسے گھسیٹ کر خالہ فوزی کے کمرے کی کھڑکی کے پیچھے آ گیا۔ وہ چچی جان سے باتیں کر رہی تھی۔ ایسا کام کرو عطیہ کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے۔ اور پوری سازش ان کے سامنے تھی۔ دوسرے دن عظمیٰ اس کے پاس آئی۔ ابو بلا رہے ہیں۔ پھر وہ کمر میں گدگدی کر کے بولی، دولت تو آنی جانی چیز ہے عالیہ، اپنے انتخاب پر میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ سچ مچ سلمان لاکھوں میں ایک ہے جنہیں سچ مچ محبت مل جائے، وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ یہاں پر چچا جان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ عالیہ، تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہیں اس گھر میں کوئی سکون نہیں مل سکا۔ میں خود ان لوگوں سے عاجز ہوں، لیکن افسوس انہیں بدلنے سے مجبور ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمہاری تمام محرومیاں سسرال جا کر اور اچھا شوہر پا کر دور ہو جائیں، لیکن وہ معمولی ڈرائیور ہے۔ میں تمہیں یہ آخری خوشی دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تمہاری اور سلمان کی محبت پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ میرا فرض ہے کہ میں تمہیں ایک معمولی سے مستقبل سے باخبر کر دوں۔ اس کے باوجود اگر تم سلمان کے ساتھ خوش رہ سکو گی تو مجھے بتا دو، تکلف سے کام نہ لو۔ عالیہ کا سر جھک گیا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ حالات اس کے لیے اتنے سازگار ہو جائیں گے۔ تم اگر سلمان کے ساتھ خوش رہو تو صرف گردن ہلا دو، اور اس نے گردن ہلا دی۔ بہت خاموشی کے ساتھ ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ گھر والے دبی دبی ہنسی کے ساتھ اسے رخصت کر رہے تھے، اور پھر سلمان جب اس کے سامنے آیا۔ سلمان آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ جذبات سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے عالیہ کا گھونگھٹ ہٹایا اور انتہائی حسین لاکٹ اس کی گردن میں ڈال دیا۔ عالیہ نے لاکٹ دیکھا تو حیرانگی سے سلمان کو دیکھنے لگی، اور سلمان نے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامیابی کا ضامن ہے عالیہ۔ اٹھو، اپنے سسر اور ساس کو سلام کرنے نہیں چلو گی؟ کہاں ہے وہ؟ آنکھیں بند کرو۔ عالیہ نے معصومیت سے آنکھیں بند کر لی، اور پھر سلمان کے کہنے پر جب اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ سنگ مرمر کا عالیشان محل تھا، چاروں طرف قیمتی زر و جواہر جڑے ہوئے تھے۔ 2 طرفہ حسین و جمیل عورتیں اس کا استقبال کر رہی تھی۔ سامنے ایک بزرگ اور خاتون بیٹھی ہوئی تھی، میری امی اور ابا جان، اس نے سرگوشی کی۔ عالیہ کا سر خود بخود سلام کے لیے جھک گیا۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو، دونوں نے دعائیں دی۔ اس پر کیا کچھ نہیں لٹایا جا رہا تھا، اسے حسین زیورات سے لاد دیا گیا، اور پھر رنگا رنگ محفل جم گئی۔ عالیہ خواب کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات کے 3 بجے اس محل کے ایک کمرے میں اسے پہنچا دیا گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کمرے کی دیواروں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے لیے سلمان، مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ تنہائی ملنے پر عالیہ نے بے قراری سے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے عالیہ، اس دن برگد کے درخت کے نیچے تم بیٹھی ہوئی تھی، تم مجھے پسند آ گئی اور میں تمہیں بے پناہ چاہنے لگا۔ میں نے تمہیں وہ پتھر دیا جسے تم نے قبول کر لیا۔ یہ ہمارے ہاں منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن عالیہ،
ہم میں اور تم میں ایک فرق ہے، ہم آگ سے بنے ہیں، تم مٹی سے بنی ہو۔ میرے ماں باپ نے کہا اگر تمہارے سرپرست اپنی خوشی سے تمہاری شادی میرے ساتھ کر دیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور میں ڈرائیور بن کر تمہارے گھر پہنچ گیا۔ تم جن ہو سلمان؟ الحمدللہ مسلمان ہوں اور تمہارا چاہنے والا ہوں، کوئی تکلیف نہیں ہوگی تمہیں۔ عالیہ میں تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا، میرے ماں باپ نے اجازت دے دی ہے، میں ولیمہ بھی تمہاری دنیا میں ہی کر سکتا ہوں۔ میری ایک خوبصورت کوٹھی موجود ہے، ایسی کوٹھی جو تمہارے دشمنوں نے خوابوں میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ کل سب کو اس کوٹھی میں بلائیں گے اور اس وقت ان کی حالت قابل دید ہوگی۔ میں نے تم سے یہ راز چھپا کر اپنے دل میں ہمیشہ چور محسوس کیا ہے، لیکن تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے تم سے میں نے سچ چھپایا۔ کیا تم اس بات پر مجھے ٹھکرا دو گی؟ نہیں سلمان نہیں، عالیہ نے اس کے سینے میں سر چھپا دیا۔ وہ خوفناک غلام بھی تم نے ہی بھیجے تھے، اور جو میرا کام ہو جاتا تھا وہ تم ہی کرواتے تھے، یعنی میرا وہ ہمدرد، میرا مسیحا تم ہی تھے۔ ہاں میں اپنی عالیہ کو نوکروں کی طرح کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، سلمان نے جواب دیا۔ دوسرے دن سب کے لیے حیرانگی کا دن تھا، سبھی ایک عالیشان کوٹھی میں ولیمے کی دعوت پر موجود تھے، اور سلمان عالیہ ایسے لباس میں تھے کہ شاید ہی ایسا لباس کسی نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی، ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ عالیہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ اس نے تمام کہانی سنا دی تھی کہ سلمان عام انسان نہیں ہے، یہ بہت امیر کبیر انسان ہے، یہ سب کچھ اس نے میری محبت میں ڈوب کر کیا ہے۔ وہ اتنا امیر ہونے کے باوجود ایک معمولی سا ڈرائیور بن کر کئی ماہ تک ہمارے ساتھ رہا۔ سب کی زبانیں چپ تھی، کچھ سمجھ نہیں رہے تھے، سب کچھ اس کے الٹ ہو گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ عالیہ ہمیشہ غلامی کی زندگی بسر کرے اور غربت کی زندگی گزار کر ان کے دلوں کو خوش کرتی رہے، لیکن وہ تو راج کرنے والی بن گئی۔ کئی نوکروں کی لائنیں اس کے سامنے لگی ہوئی تھی۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ایک انسان عالیہ کو کتنی خوشی دے سکتا تھا، اس کا اندازہ تو لوگ نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن ایک جن نے انسان سے زیادہ محبت کر کے عالیہ کو زندگی بھر کی خوشی دے دی۔